من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ یہ دوستو آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 پڑھی گئی۔ جیسا کہ پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو شروع میں کہ سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے جزئیات بیان کیے ہیں، جزئی احکام۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں آئے گا توحید رسالت کے بنیادی اصول۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے احکام ان صورتوں میں بتاتے ہیں، جیسے بتا دیا گیا تھا کہ حقوق بتائے جائیں گے، ایک دوسرے کا آپس میں کیا حق ہے اس کی نشاندہی ہوگی، اللہ کا کیا حق ہے آپ پر، اور اللہ پاک کے شعائر کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی کلام میں اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی آیت کا ٹکڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو۔ یہ شعائر سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، تو معبودیت کے علامات کیا ہیں؟ اس کو اسلام میں بولتے شعائر۔ کیا بولتے؟ شعائر، یعنی وہ نشانات کہ جس میں اللہ پاک کی عظمت ہوتی ہے اور وہ انسان کی معبودیت یعنی اللہ پاک کے حضور میں بندے کے عز و نیاز کی حاضری کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کا احترام کرنا ہے، جس طرح اللہ کا احترام کرنا، اللہ کے شعائر کا بھی احترام کرنا۔ وہ شعائر کیا کیا ہیں؟ جیسے حرم محترم، جیسے حرم محترم یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، اللہ کی عظمت کی علامات ہیں۔ ایک جیسے بیت اللہ شریف، حرم سے مراد حرم مکی بھی اور حرم مدنی بھی۔ بیت اللہ، شیطان کو جو کنکری مارتے ہیں آپ، یہ جمرات جن کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے شعائر میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے شعائر میں۔ صفا اور مروہ ایک خاتون کے دور کی علامت ہے، ایک خاتون کے دور کی علامت ہے، لیکن وہ خاتون دل کی کتنی گہرائی کے ساتھ دوڑ رہی تھی، حالانکہ دوڑنا ان کا تھا اپنے بیٹے کے پانی کی جستجو میں یا بیٹے کے تفقد کے لیے۔ وادی میں اترتی تھی، پھر چڑھ جاتی تھی صفا پر، پھر مروہ پر دیکھتی تھی بچہ میرا، بابو میرا درست ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بابو کہاں تھا؟ حرم محترم میں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے بچوں کی صحیح دیکھ ریکھ بھی شعائر میں داخل ہے۔ وہ اپنے بچوں کے پانی کی جستجو میں تھی نا مائی، کون؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو بھی کیا رکھا؟ شعائر میں۔ اللہ نے کیا رکھا؟ شعائر میں ہے صفا اور مروہ۔ ہدی کا جانور، ابھی آ رہی ہے تفصیل۔ ہدی کا جانور یعنی آپ جب احرام باندھتے ہیں حج کا،
تو صرف ایک حاجی پہ قربانی نہیں، حج افراد والا، اس پہ دم شکر نہیں، لیکن اگر تمتع ہے، احرام باندھتا ہے، تو اس کو قربانی کرنی ہے۔ قارن ہے تو اس کو قربانی کرنی ہے۔ تو جو قربانی کا جانور ہے یہ بھی اللہ کے شعائر میں ہے، اور قربانی کے جانور کی دیکھ ریکھ، قربانی کے جانور کو اچھی خوراک بہم پہنچانا، مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی اللہ کے شعائر میں داخل ہے۔ اسی لیے مسلمان قربانی کے جانور کو سال بھر پیار کے ساتھ، آپ جا کے دیکھیے حیدرآباد میں، بامبے میں، دلی میں، لوگ بیچارے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قربانی کا جانور پالتے ہیں، اسی چھوٹے سے مکان میں، لیکن قربانی کے جانور کو محبت سے پالتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جانور جس طرح اللہ کے شاعر میں ہے، اس کی دیکھ ریکھ حفاظت بھی شاعر میں ہے۔ عرب میں ایک رواج تھا، قربانی کا جانور چل رہا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ قربانی کا جانور ہے؟ تو عرب ان کے جسم میں ابھی آ رہی ہے ولل قلائد، جسم میں گردن میں ان کے پٹے ڈال دیتے، لال فیتا ڈال دیتے، لال کپڑا باندھ دیتے، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا اور حرم مکہ میں قربان ہوگا۔ اور یہ اس بات کی یادگار ہوگی کہ ابراہیم نے اپنے اکلوتے پوت کو قربان کیا تھا، اسماعیل کو، اور اللہ نے ہم کو رخصت دے دی، اور ہم اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بیٹا کو نہ قربان کر کے اللہ کے نام پر جانور کو قربان کریں گے۔ تو یہ عرب جب جنگل میں شبانک چرواہے پہنچتے تو اس جانور کو جو قربانی کا ہوتا، جن کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہوتا، ان کو اذیت نہیں دیتے، ان کو مارتے نہیں، ان کو پیٹتے نہیں، ان کا احترام کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا احترام کرنا یہ دل میں تقوی کی دلیل ہے۔ وہ جانور کا احترام نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے نام کا احترام کر رہا ہے۔ کتنی چیز ہو گئی بھیا؟ اس کے بعد احرام۔ آپ جب احرام پہن لیتے ہیں، کپڑا تو وہی ہے، لیکن اب آپ شعائر میں داخل ہو گئے۔ کیوں؟ خود شعائر کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نام کی عظمت کے نام پر اپنے ادا کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ احرام بھی شعائر میں ہے، اسی لیے شعائر میں ہونے کی وجہ سے حالت احرام میں آپ چوٹی کو مار نہیں سکتے۔ بہت زیادہ جو پھل گئی تھی، لڑکا بڑا دلاڑا تھا، بال تو کٹوا کے دیتا نہیں تھا جی، اب سر کھلا ہوا ہے، ہاتھ سے خارش کیا، جو پھنس گئی کس میں؟ ناخن میں۔ تو کیا مارے گا یا اس کو پھینک دے گا؟ کیوں نہیں مارے گا؟ چونکہ حالت احرام میں ہے، اب اس کو اللہ کے اس احرام کا احترام کرنا ہے کہ اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جتنی دنیا کی مساجد ہیں، جتنی دنیا کی مسجدیں ہیں، یہ سب مساجد اللہ کے شعائر میں ہیں۔ اسی لیے اگر مسجد سے کسی نے ایک گرا ہوا بال اٹھا کے باہر پھینک دیا، روایت میں ہے کتابوں میں کہ گویا کہ اس نے مڑا ہوا گدھا نکال کے باہر پھینک دیا، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ اسی لیے مسجد کے آداب میں یہ ہے کہ انگلی چٹکانا نہیں چاہیے۔ تو کیوں چٹکاتے ہیں لوگ ادھر بیٹھ کے؟ مسجد میں انگلی کو چٹکانا سمجھ گئے نا، انگلی توڑنا پھوڑنا جو کہو جی، درد ہوتا ہے تو لوگ یوں 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 کرتے۔ مسجد میں گفتگو کرنا دنیا کی، ٹھیک ہے، مسجد میں بال کو کنگھی کرنا، داڑھی میں کنگھی کرنا، یہ سب شاعر کے احترام کے خلاف۔
مسجد میں بدبودار چیز کھا کر کے آنا یا بدبودار چیز لا کر کے رکھ دینا. جیسے ہمارے دوست لوگ اسموکنگ یا کیا بولتے اس کو اسموکر آئیں گے مسجد میں اور سگریٹ نکال کے وہاں رکھ دیتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں نا جی. تو یہ شاعر کے احترام کے خلاف بات ہے. کیوں؟ یہ مسجد اللہ کی کا گھر ہے, یہاں نزول ملائکہ ہوتا ہے, اور اللہ کے گھر کا احترام دلیل ہے اس بات کی کہ دل میں اس کے اللہ کا احترام ہے. اس لیے کوئی کام اس کے خلاف نہیں. مسجد کا مینارہ, دنیا میں ہر چیز میں اسلام نے کہا اسراف مت کرو, لیکن مسجد کے میناروں کو بلند کرنے کے لیے اسلام نے کہا جتنا پیسہ ہے لگا دو. کیوں؟ قدیم زمانے میں تو سمجھنا مشکل تھا. کہاں دیکھو مینارے بلند ہوں گے, اس پر اسپیکر لگے ہوئے ہوں گے, اور اس سے اللہ کی کبریائی بیان کی جائے گی. صبح علی الصبح بامبے میں چلے جائیے, دل خوش ہو جاتا ہے. بامبے میں چلے جائیے تو دل فجر کی اذان میں 10-15 منٹ پورا بامبے گنگناتا رہتا ہے اللہ کی آواز سے. نہیں گنگناتا ہے, گونجتا رہتا ہے. اور شہروں میں تو مجھے اتفاق نہیں ہوا. دلی میں چلے جائیے, پرانی دلی میں تو مسجد ملے گی, نئی دلی میں نہیں ملے گی, لیکن بامبے میں نیا دلی ہو یا بامبے ہو یا پرانا, اور مسجد کے میناروں سے اللہ کی عظمت و کبریائی کی کہ زمزمے گنگنا رہے ہیں, محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ مسجد کے مینارے بھی کیا ہے؟ شاعر ہیں. اس کی صفائی ستھرائی کیا ہے؟ یہ بھی شاعر ہے. مسجد کو وہی صاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کو آباد وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے. اچھا بابا, اللہ کی جتنی کتابیں ہیں, تورات, انجیل, زبور, قرآن کریم, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, یا جن کتابوں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا لیکن انتساب ان کا اللہ کی طرف ہے, تو وہ سب کی سب کیا ہے؟ شاعر میں داخل ہیں. جزاک اللہ خیر. اور جتنے بھی اللہ کے حدود ہیں, اللہ کے حدود, مثلا حدود توڑتے ہیں آپ لوگ یا نہیں توڑتے؟ اللہ بچائے. ایک حدود تو تقریباً سبھی توڑتے ہیں, اللہ معاف کرے. بیٹی کو باپ کی میراث سے مائنس سمجھتے ہیں. وجہ صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھو قرآن پڑھنا, جہاں میراث کی آیت آئے گی سورہ نساء میں, اللہ نے میراث بیان کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف. اللہ کہتے ہیں مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھا, یعنی بیٹی کو آدھا, اس کے دگنا بیٹے کو. اور اگر بیٹا نہیں ہے, صرف بیٹیاں ہیں, تو دو باپ مر گیا, بیٹا نہیں ہے, بیٹی ہی بیٹی ہے, تو 2 ثلث مال مل جائے گا. 2/3 کس کو؟ بیٹیوں کو, چاہے 1 ہو چاہے 10 ہو, اور 1/3 منتقل ہو جائے گا باپ کے بھائیوں کی طرف, ان کی بہنوں کی طرف. 2 ہی حصہ لیں گی. یہ دیتے ہیں آپ لوگ ہیں. وہ ایک اللہ والے پہنچ گئے ایک بستی میں, یہ سچا واقعہ ہے. اللہ والے پہنچ گئے ایک بستی میں, بہت مشہور معروف تھے. تو لوگوں نے پیشکش کی کھانے کی, تو کہا نہیں کھاؤں گا, یہ حرام ہے, حرام لقمہ نہیں کھاتا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اگر میں ایسا کروں تو سبھی لوگ ناراض ہو جائیں گے, مسجد والے, ساجد بھائی. جی سیپریٹ کمائی سے آپ مجھے دعوت کر دیجیے, وہ جائز ہے. کئی لوگ آئے, بستی کے سادات آئے, سید لوگ,
کہا حضرت ارے گہرے نتھو خیرے کی دعوت مت کھائیے، ہم تو سادات ہیں، آل رسول ہیں۔ تو کہا نہیں بیٹا تمہارے بھی دعوت نہیں کھاؤں گا، یہ کھانے سے حرام کی بو آ رہی۔ یا سبحان اللہ، جب بہت لوگوں نے ریکویسٹ کیا تو کہا سنو تمہارے ابو مرے، زندہ مر گئے، تو ابو جو مرے تو تم نے اپنی پھوپھیوں کا ترکہ دیا، باپ کی بہن کو پھوپھی بولتے نا بیٹا، دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ محلہ میں داہنی طرف سے بائیں طرف اور بائیں طرف سے لے کے داہنی طرف حاجی پاجی مولوی ملا مفتی قاری بکراتی سکراتی مکراتی دکراتی الوچ بلوچ پشتو پٹھان مہاجر انصار سب ایک کی مولی، کوئی نہیں دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو ترکہ، دیتا ہے؟ ہم سمجھتے ان کا حق ہی نہیں ہے۔ اچھا بابا مجھے تفصیل میں نہیں جانا، تفصیل تو وہاں بتاؤں گا، آج صرف ایک جملہ سنانا ہے۔ قرآن نے کہا تل کا حدود اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی بیان کی ہوئی حدود ہیں، لمٹ ہے، اس کو باؤنڈری کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، اگر کرو گے تو یہ وہاں حکم بتاؤں گا، قرآن سنائے گا آپ کو، ہم نہیں سنائیں گے، آپ ناراض ہو جائیے گا۔ قرآن کہتا ہے پھر تیار رہو، کس کے لیے؟ جس سے ہم دن رات پناہ مانگتے ہیں۔ کوئی دیتا ہے بابا؟ دیتا ہے؟ اسی لیے ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی میراث ہی نہیں چھوڑا، کوئی مال ہی نہیں تھا، چراغ نہیں تھا تو مال کہاں سے ہوتا؟ جی خود حضور نے فرما دیا کہ انبیاء اگر کوئی مال چھوڑیں گے تو ان کے خاندان کا نہیں ہوگا، نبی پوری امت کا باپ ہے، سب میں تقسیم ہو کے بیت المال میں چلا جائے گا تاکہ سب کو مل جائے، یہ نبی کی خصوصیت میں ہے۔ کہا سنو تمہارا مال تمہیں مبارک، اول تو نبی کوئی مال، ہمارا مال تمہیں مبارک، تمہارا مال مجھے نہیں چاہیے، ہمارا مال اگر ہے تو سب کو چاہیے۔ اسی لیے نبی آ رہی ہے بات، ابھی آئیے، آج درس نہیں ہوگا، ایک ہی درس ایک آیت پر ہوگا، لمبا ٹائم نہیں لینے کا، میں بھی تھک جاتا ہوں۔ تو کتنا ہو گیا؟ حدود، فرائض، جتنے بھی اللہ نے چیزیں قرآن میں فرض کی ہیں یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے شعائر، اللہ کے عظمت کی دلیل، عظمت کی علامت، جیسے 5 وقتہ نماز، یہ کیا ہے؟ شعائر ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند کرنا شعائر ہے، اقامت کہنا شعائر ہے، رکوع و سجود شعائر ہے، اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت شعائر ہے۔ یہ جتنے بھی فرائض ہیں یہ سب کیا ہیں دوستو؟ شاعر، اللہ کے عظمت کی دلیل۔ نماز عظمت کی دلیل ہے، ہم سر کیوں جھکا دیتے اللہ کے سامنے؟ اچھا بابا، مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے بھی دینی مسائل ہیں بھائی یہ کام مت کرو، کیوں؟ جائز نہیں، یہ کام کر لو یہ جائز ہے، کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ شعائر۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ اب سنیے تفصیل، اس کے بعد کل اگلی آیت اس کی وضاحت سن لیجیے۔ صرف سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کم و بیش، صحیح تعداد اللہ کو معلوم، کم و بیش 1500 لوگوں نے احرام باندھا سن 6 ہجری میں۔ کہاں باندھا احرام؟ مدینے میں، استغفر اللہ، کہاں باندھا؟ مدینے میں۔ اور یہ ہجرت کا کتنا سال ہے؟ 6واں سال ہے۔ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ کا دل بے چین ہو گیا کعبہ دیکھنے کے لیے، چونکہ نکال دیا تھا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ صحابہ سنو، چلو میں جا رہا ہوں بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو چلو 1500 لوگ تیار ہو گئے، آپ چلے وہاں سے۔ یہ چلنے کے بعد حدیبیہ کے مقام پہ جب آپ پہنچے تو آپ نے قیام کیا اور اپنے قاصد کو بھیج کر کے مکہ ڈائریکٹ نہیں گئے، کیونکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے۔ تو کہا مکہ والو
ہمیں اجازت دے دو، ہم بیت اللہ کا حج کرنا ہے. طواف. نو حج بابا، لاہوری بھوک لگی تو جا کھانا کھا. کہا بیت اللہ کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے، ہم جنگ ونگ کرنے نہیں آئے. محمد اجازت چاہ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں کس سے؟ کس سے؟ سنو سنو، آپ لوگ تو کہتے ہو کہ گلاس بھی نہیں ہاتھ لگانا چاہیے، پارٹی میں دبا کے پیتے. اچھا بھائی، مکہ والے آ گئے، کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں، اس سال ہم آپ کو مکہ آنے نہیں دیں گے. ارے بھائی میں لڑنے نہیں آیا ہوں. نہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا کیسے؟ آپ نے ہم سے پہلے بیفور ٹائم پرمیشن لیا، یہاں آ کر پرمیشن لیتے نہیں، کسی قیمت پہ نہیں آنے دوں گا. اس کے بعد یہ وہی واقعہ ہے، موقع ہے کہ صلح جی. یہ اجازت لینے کون گئے تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے موقع پر دو نمبری لوگ جو ہوتے نا، اس کو بڑا موقع ملتا ہے. اسی لیے ایک بات یاد رکھ لیجیے بیچ میں کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی خبر تم تک پہنچے، مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں مسجد کے امام صاحب کو میں نے آج دیکھا ہے کہ وہ ٹنچ تھے، تو ہم لوگوں کا کیا عادت ہے؟ امام صاحب مرد آباد، مرد آباد میں، مرد آباد، مرد آباد، امام صاحب مرد آباد. لے ابھی تحقیق وحقیق نہیں کیا. تو قرآن نے کہا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین، جب بھی کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کرو. نو تصدیق واجہ، اردو کا ٹانگ توڑ دیا تم نے. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ، نو تحقیق، نو تصدیق. تحقیق کرو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. خبر یہ پھیلا دیا لوگوں نے کہ وہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا، لے صفایا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کو بلایا اور کہا سنو، یہ ہاتھ میرا اور یہ ہاتھ عثمان کا اپنی طرف سے رکھا. کہا میں بیعت لیتا ہوں. پھر صحابہ سے بیعت لی کہ اگر عثمان کا قتل ہو گیا ہوگا تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک کہ اینٹ کا جواب اور سکسر کا جواب کلاشن توپ سے نہیں دیں گے. سب نے بیعت کر لی اور وہ ابھی زندہ سلامت ہیں. تو خیر بہرحال معاہدہ میں بہت چیز طے ہوا. آپ کو تفصیل معلوم ہے. معاہدہ میں طے ہوا کہ اس سال واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال جب آئیں گے تو کوئی بندوق تو زمانے میں تھی نہیں، تیر تفنگ نیزہ میزہ لڑائی کا کوئی سامان نہیں لائے، اور صرف اونلی 3 days، 1 day کمنگ، 1 day اسٹینڈنگ اور تیسرے دن واپسی. لے ہم مکہ کے ہیں بابا، اسی گلی کوچے میں رہے، ہم کے ساتھ اتنی پابندی. حضور نے معاہدہ مان لیا اور سب سے پہلے لکھا کہ یہ عہد ہے محمد الرسول اللہ سے. تو مشرکین نے کہا پھر تو جھگڑا ہی ختم، چلو یہ محمد کو تو رہنے دو، رسول اللہ کو مٹاؤ. یا سبحان اللہ. حضرت علی لکھنے والے تھے، جو حضور نے کہا اس کو مٹاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں مٹاؤں گا، میں نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ. تو حضور نے کہا بتاؤ مجھے، تو حضور نے خود ہی مٹا دیا اپنے انگلی سے اور لکھا کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے طے ہوا مشرکین کے ساتھ. جی اسی معاہدے میں تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے کافر کے پاس آ گیا تو واپس نہیں، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے چلا گیا تو مسلمان اس کو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ یہی وہ دن ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں پوری زندگی مجھے ندامت ہے اس پر. کہا یا رسول اللہ آپ حق پہ نہیں؟ حق پر. قرآن حق نہیں؟ حق. اسلام حق نہیں؟ حق. تو پھر اتنا گر کے معاہدہ کیوں کہ ان کا آدمی آ جائے تو ہم واپس کریں اور ہمارا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے. خیر اب ایک سوال کا جواب تھا. اللہ تعالیٰ کریں کہ یا رسول اللہ سنیے، ظلم انہوں نے کیا. دیکھیے بہت عجیب بات ہے آج کے درس میں، بس ایک پوائنٹ یاد کر لیجیے. ظلم کس نے کیا؟ مشرکین نے. اللہ کہہ رہے ہیں سنیے، آپ کل ہو کر کے فاتح بن کے داخل ہوئیے گا کہاں؟
مکہ میں تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا محمد صلی اللہ علیہ یہ نہیں کہ آپ کو نکالا گیا ہے تو آپ بھی ان کو نکال دیجیے گا. اللہ کہتے ہیں دیکھیے ان بدبختوں نے مکہ والوں نے مشرکین نے اللہ کے حرم کا احترام نہیں کیا, رسالت کا احترام نہیں کیا, کتاب اللہ کا احترام نہیں کیا, حرم کی حرمت کو پامال کیا. تو محمد آپ جب آئیے گا تو آپ بیت اللہ کی حرمت کو پامال نہیں کیجیے گا. ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیجیے, ظلم سے نہیں دیجیے گا. یہ ہے مطلب یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ کہ اے ایمان والو تم ایمان والے ہو وہ کفر ہے. ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ حرم کے احترام کو قائم رکھیں. ماضی کے اپنے اوپر ظلم جو تمہارے ہوئے ہیں اس ظلم کو تم نہ کرنا. انہوں نے کیا تو کیا, آپ نہ کرنا. اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں اسی آیت میں, اور اس آیت کا شان نزول ہی یہی ہے. کیوں؟ بیت اللہ کس میں ہے؟ مکہ. شاعر میں یار بیت اللہ کس میں ہے؟ شاعر میں. اب مکہ کس میں ہے؟ شاعر میں. شاعر میں. اور ان دونوں کا احترام بھی شاعر میں ہے. تو آپ جب مکہ آ جائیے گا جب کبھی بھی تو آپ ان کے کام میں آ کر کے کوئی ایسی کارروائی نہ کیجیے گا جو حرم کے خلاف ہو. اسی لیے جب مکہ فتح ہو گیا سن 10 ہجری میں, کب فتح ہوا؟ 10 ہجری میں. تو ایک صحابی نے کہا دیا الیوم یوم الملحمہ, قیمہ نہیں بیٹا ملحمہ, گوشت بہت دوست دکان پہ لکھا رہا تھا کہ آج تو ہم ایک دم سکہ بوٹی کر دیں گے جی, ان کو پیس دیں گے. حضور نے سن لیا, اب کیا کہا؟ بالکل خاموش. کہا یہ مت کہو, کہو الیوم یوم المرحمہ, آج تو محمد رحم کرے گا. جس نے میری بیٹی کے دوپٹے کو اچھالا تھا زینب کو اور اونٹ سے گرا دیا تھا, بچہ ساکت ہو گیا تھا پیٹ کا, میری بیٹی جام شہادت نوش کر گئی, محمد اس کو بھی معاف کر دے گا, لیکن انتقام نہیں لوں گا. چونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اس میں ایک بات مل گئی کہ مسلمانوں کو بھی مسجد میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں. یہ دیکھو سمجھو, اب کراچی والے زیادہ سمجھو, ان کو سمجھاؤ کہ مسجد میں کے احترام کو قائم رکھنا ہے, پوری دنیا میں قائم رکھنا ہے. مسجد کو فساد کی جگہ نہیں بنانی. مسجد کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر شخص کا مسجد میں احترام کریں, ہر شخص کا مسجد میں احترام کرے. اللہ ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے. بقیہ کل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جب پوری آیت ایک پتہ چلے گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ قصور معاف کر دے, خطا کو بخش دے, درگزر کر دے, فضل کا, کرم کا, عافیت کا, راحت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے درس کو بھی قبول کر دے. اے اللہ ہمارے درس کا مکمل ثواب ہم سب کی طرف سے بطور تحفہ کے جناب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کر دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی تمام شاعر کے احترام کی توفیق نصیب فرما, شاعر کو پورا کرنے کی توفیق فرما. اے اللہ خاص طور پر میراث کے مسئلے میں مسلمانوں میں بڑی بے اعتنائی ہے. یا اللہ ہمیں تو توفیق فرما. اے اللہ اور اس عذاب کی وجہ سے ہماری آخرت کو تباہ نہ کیجیے. اے اللہ دنیا میں ہمیں اپنے بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو میراث دینے کی توفیق نصیب. اے اللہ تیرے قانون پر ہمارے دل کو اطمینان بخش دے. اے اللہ بیٹیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کتنی وضاحت سے بات کہہ دی, پھر بھی مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتے. اے اللہ ہمیں تو توفیق فرما دے, ہمارے آج تک کے قصور کو معاف کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.